یہ بات کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے، ہر وقت کریں گے، ہر موقع پہ کریں گے، اور کیوں نہ کریں۔ آپ نے قیدی نمبر 804 عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا، اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے، اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں، ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، بہت بڑی عزت دی، اس ملک کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا، وہ ایک سیلیبریٹی ہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو نام عمران خان ہے۔ وہ سویلین ہیں، وہ ہمارے فورسز کے جوان ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑے سانحے پہ یہاں ایک دن نہیں، کم از کم تمام پارلیمنٹیرین کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات کرے، تاکہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچا جا سکے۔ اس موقع پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، وہ اس ایشو پہ اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گا، یا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا، اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا۔ لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی، لیکن اس کی بجائے خواجہ صاحب جو ہے نا، میں آپ کی تقریر آپ سنا دے، اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہماری بھی کنسرن ہے بہت چیزوں پہ، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل موجود ہیں، آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں، اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں، تاکہ یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہا ہے اس کے مذاکرات سے ٹیبل کے اوپر اس کے معاملات کو حل کیا جائے، نہ کہ آپ نے جو ہے نا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس وقت جو بارڈر پہ، افغانستان کے بارڈر پہ اور خاص کر ترکموس علاقوں پہ لڑائی چل رہی ہے، اور وہاں کے جو بزنس مین ہیں، جو ہمارے علاقے کا بزنس ہے، کاروبار ہے، پشاور کا زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر ہے، ادھر سے زیادہ ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا زیادہ رابطہ جو یہ ایک تاریخی طور پر یہ روٹ، یہ تو سمرقند، بخارا، سینٹرل ایشین کنٹریز، رشین سٹیٹ، یہ یہاں تجارت کے لیے آتے تھے اور ہمارے اکانومیز پہ چلتی تھی۔ ہم نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر ایک شک اضافہ کیا، جس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا اور رشین سٹیٹ تک جائے گی، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے، اس وقت ہمارے ایکسپورٹ تقریباً 1.7 بلین تک پہنچے۔ اس وقت ہماری جو ایران کے ساتھ تقریباً $1 بلین اور رشین سٹیٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ ملا کے تقریباً $5 بلین بنتے ہیں۔ آج وہ کاروبار بند ہے۔ اس کے مسائل کیا آ رہے ہیں؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں ناامیدی بڑھ رہی ہے۔ آپ اگر ان علاقے کے لوگوں کے روزگار بھی چھینے اور پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی روٹ کازز یہ ہیں کہ آپ کے جو بارڈرز ہیں اس کا احترام کرے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات پہ حل کرے۔ جناب چیئرمین، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی، خاص کر جو ہے نا یہ دو صوبوں میں اور بلوچستان جو ہمارا فاٹا ایریا جو مرج ایریا ہے، اور اس پارلیمنٹ بھی کمٹمنٹ کی تھی، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فاٹا کے ساتھ کہ 1000 بلین 1000 بلین روپیز جو وہاں کے ڈیولپمنٹ پہ لگائے جائیں گے۔ آپ رپورٹ منگوا کے دیکھیں اس وقت کتنی جو ہے نا ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنا پیسے ادھر استعمال ہوا ہے۔
آپ جان بوجھ کر چھوٹی صوبوں کو جو ہے نا محروم رکھ رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ خدا نخواہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرے. اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ اس معاملے پہ ہم کسی طور پر, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک مضبوط پاکستان, ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے, اور وہ پارلیمنٹ جو کہ حقیقی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو اور سارے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ, جب تک عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرے گی, جب تک عدلیہ کو جو جس طرح کمپرومائز کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جس طرح عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کو مینیج کیا گیا, وہ قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی, آزاد نہیں ہوگی, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے اپنی عدالتی نظام کو مزید مضبوط کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے, آج وہ ایک روڈ میپ دیتے, وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے. بلاول صاحب نے بات کی. میں گزشتہ دنوں آپ کے شہر کراچی گیا تھا اور پھر حیدرآباد کا بھی وزٹ کیا, لیکن بہت افسوس ہوا وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے, جس کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, جتنا بدحال ٹرانسپورٹ کا نظام, جتنا میں نے ادھر دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا. اور میرے خیال میں پیپل پارٹی وہاں سے گزشتہ 15-20 سال سے حکومت میں, 15-20 سال سے حکومت میں. میں حیدرآباد گیا, ادھر بھی کوئی میں نے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نہیں دیکھی. جو سندھ میں گیا, سندھ میں ایسا حال ہے کہ شاید یہاں تک کوئی حکومت ہی نہیں ہے, وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. بلاول صاحب کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو سندھ اور خاص کر کراچی, باقی تو چھوڑو, کراچی کا جو حال ہے, یعنی کراچی کی روڈیں, کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ برباد. کراچی روشنیوں کا شہر ہے, اس کو جو اس کا حق ہے اس کا حق نہیں ملا. اور جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804, قیدی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے, ہر وقت کریں گے, ہر موقع پہ کریں گے, اور کیوں نہ کریں. آپ نے قیدی نمبر 804 عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا, اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے, اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں, ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا, بہت بڑی عزت دی, اس ملک کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا, وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام, سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو نام عمران خان ہے.